بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 147 پر ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں، نئی جیوے جیوے پاکستان۔ اس نظم کے شاعر ہیں جمیل الدین علی صاحب، جو کہ 1925 میں پیدا ہوئے اور 2015 میں ان کا انتقال ہوا۔ صحیح، بڑا نام ہے پاکستان میں شاعری میں۔ تو ان کے بارے میں پہلے ہم کچھ بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ریختہ کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی ہم پڑھیں گے۔ لائیے ڈسٹر دیں ذرا، کوئی ڈسٹر ہے؟ ٹھیک ہے۔ نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، دہلی سے بی اے کیا، محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے، پھر ایوان صدر میں بھی افسر بکار خاص، نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو، وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دی۔ علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے، پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی۔ غزلوں، دوہوں، سفرناموں، کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہوئے۔ کئی مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، یہ کتابوں کے نام ہیں ان کے۔ نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کی ادبی شاہکار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں شاعری میں ایک بڑا نام گزرا ہے جمیل الدین علی صاحب، خاص طور پر ملی نغمے کی جو شاعری ہے، ٹھیک ہے، ملی نغمے اور گیت کی شاعری، اس کے علاوہ دوہے انہوں نے لکھے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوہا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریختہ سے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا تعارف لکھا ہے ان کا۔ مرزا جمیل الدین علی، جمیل الدین احمد نام اور علی تخلص ہے۔ 1 جنوری 1926 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پاس 25 لکھا ہے، یہاں پر 26 لکھا ہے۔ آبائی وطن لوہارو ہے۔ تقسیم ہند کے بعد آپ کراچی چلے آئے اور پاکستان گورنمنٹ کے ایک مرکزی دفتر میں ملازم ہو گئے۔ 1951 میں سی ایس ایس کے امتحان میں کامیابی کے بعد انکم ٹیکس آفیسر مقرر ہوئے۔ 1976 میں ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ قائم کرنے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورے پاکستان میں جتنے بھی رائٹرز ہیں، جو مصنفین ہیں، ان کی ایک انجمن بنائی انہوں نے، جو ان کو ترقی دینے کے لیے مختلف کام کرتی تھی۔ اچھا جی، ان کا پہلا تخلص مائل تھا، یعنی پہلے یہ اپنی شاعری میں تخلص کا استعمال کرتے تھے مائل، بعد میں انہوں نے کیا کر لیا، عالی۔ غزل کے علاوہ انہوں نے دوہے اور گیت بھی لکھے، ٹھیک ہے، اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے بڑے سربراہ کے طور پر بھی رہے۔ علی صاحب کو کئی ایوارڈ دیا گیا۔ صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی شعبہ ادب میں 1989 میں، اکیڈمی ادبیات پاکستان کا کمال فن ایوارڈ ان کو ملا۔ غزلیں، دوہے، گیت، لا حاصل، جیوے جیوے پاکستان، قومی نغمے، دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، یہ ان کی کتابوں کے کچھ نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے کچھ اشعار ہم پڑھتے ہیں، صرف 9 اشعار ریختہ والوں نے منتخب کر کے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لکھتے ہیں جناب، تیرے خیال کے در و دیوار بناتے ہیں، تیرے خیال کے در و دیوار
بناتے ہیں ہم اپنے گھر میں بھی تیرا ہی گھر بناتے ہیں. ہم اپنے گھر میں بھی, شعر ہے. آگے لکھتے ہیں بکھیرتے رہو صحرا میں بیج الفت کے. بکھیرتے رہو صحرا میں بیج الفت کے کہ بیج ہی تو ابھر کر شجر بناتے ہیں. صحیح بات ہے. کیا کیا روگ لگے ہیں دل کو, کیا کیا ان کے بھید, کیا کیا روگ لگے ہیں دل کو, کیا کیا ان کے بھید, ہم سب کو سمجھانے والے کون ہمیں سمجھائے. کیا بات ہے. شعر لکھتے ہیں اجنبیوں سے دھوکے کھانا پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. اجنبیوں سے دھوکے کھانا پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کے لیے کیا کہتے ہو, وہ شخص تو دیکھا بھالا تھا. یعنی جس سے دھوکہ کھایا وہ اجنبی نہیں تھا بلکہ دیکھا بھالا تھا. کچھ چھوٹے چھوٹے دکھ اپنے, کچھ دکھ اپنے عزیزوں کے, ان سے ہی جیون بنتا ہے سو جیون بن جائے گا. شعر لکھا ہے نہ تیرے سوا کوئی لکھ سکے نہ میرے سوا کوئی پڑھ سکے, نہ تیرے سوا کوئی لکھ سکے نہ میرے سوا کوئی پڑھ سکے, یہ حروف بے ورق و سبق ہمیں کیا زبان سکھا گئے. ایک عجیب راگ ہے ایک عجیب گفتگو, ایک عجیب راگ ہے ایک عجیب گفتگو, 7 سروں کی آگ ہے 8ویں سر کی جستجو. کوئی وعدہ وہ کر جو پورا ہو, کوئی سکہ وہ دے کہ جو جاری ہو. تو یہ جو شاعر ہیں بنیادی طور پر جمیل الدین علی صاحب, ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ نے دیکھا بہت زیادہ عشقیہ شاعری آپ کو نظر ان کی اس میں نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دوہے لکھے ہیں. دوہے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں, پیج کھل جائے ذرا. تو چلیں پہلے ہم ان کا سبق پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا نیٹ سلو ہے, پھر واپس آتے ہیں. سبق کی طرف آ جائیے, پیج نمبر 148 کے اوپر, جیوے پاکستان. تو یہ تو آپ نے بہت اپنے اسکول کے مختلف پروگراموں میں بچوں سے سنا بھی ہوگا, کچھ لوگوں نے تو خود گایا بھی ہوگا. جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. صحیح ہے. تو مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری, مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری, رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری. یہ ملک کو کہہ رہے ہیں, آپ کے وطن کو کہہ رہے ہیں. مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری, رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری. پھلواری کسے کہتے ہیں؟ جہاں بہت سارے پھول لگے ہوں کیاری کے اندر. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے, سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. بکھرے ہوئوں کو بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لایا, کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا. پاکستان کے بارے میں, بکھرے ہوئوں کو بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پر لایا, کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. جھیل گئے دکھ جھیلنے والے, اب ہے کام ہمارا, ایک رہیں گے ایک رہے گا, ایک ہے نام ہمارا. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. یہ آپ نے سر میں بھی بہت دفعہ سنا ہے, بہت سے لوگوں نے اس کو گایا ہے, اور مشہور نغمہ ہو گیا پاکستان کا. ٹھیک ہے, چلیے سوالات دیکھ لیجئے اس کے. درج ذیل سوالات کے جوابات دیجئے. ایک سجی ہوئی پھلواری شاعر نے کسے کہا ہے؟ کس کو کہا ہے ایک سجی ہوئی پھلواری؟ پاکستان کو کہا ہے.
صحیح ہے. یعنی ہمارا جو ملک ہے وہ ایک سجی ہوئی پھلواری ہے جہاں جگہ جگہ پھول لگے ہوئے ہیں. ایک سجی ہوئی پھلواری شاعر نے کسے کہا ہے؟ کسے کہا ہے؟ پاکستان کو کہا ہے. اس کا بے جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ صحیح ہے. آزادی کی جب جنگ ہوئی، یوں سمجھ لے جب پاکستان بنا تو بہت مشقت میں یہ بنا ملک. صحیح ہے. ہجرت ہوئی، بے شمار لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو جو دکھ جھیلنے والے تھے وہ جھیل کے چلے گئے. اب ہے کام ہمارا. ٹھیک ہے. جو شعر تھا نا، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا. یعنی جنہوں نے پاکستان بنانا تھا، مشقت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، پاکستان کو بنا دیا، تو دکھ جھیلنے والے جھیل کے چلے گئے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ترقی دیں. تو جھیل گئے دکھ جھیلنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ سب وہ لوگ جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی املاک قربان کی. ٹھیک ہے. ہجرت کی. صحیح ہے. ایک کتاب ہے بڑی زبردست، آپ سب بچوں کو پڑھنی چاہیے. ایک ناول ہے رضیہ بٹ کا، اس کا نام ہے بانو. ٹھیک ہے. ایک ڈرامہ بھی بنا ہے، ایک بانو، پتہ نہیں کس نام سے بنا ہے. بانو کے نام سے بنا ہے. داستان اس کا ڈرامہ ہے، پی ٹی وی کا میرا خیال ہے، یا ہم ٹی وی نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے. تو وہ دراصل رضیہ بٹ کے ناول بانو سے جو ہے ماخوذ ہے. تو بانو ناول پڑھنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، ہم سب پہلے ہندوستان میں تھے، ایک ہی ملک تھا، انگریزوں کی حکومت تھی. بعد میں مسلمانوں نے جدوجہد کی اور اس کو قائد اعظم نے کوششیں کر کے پاکستان بنایا. تو وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے اس ناول کے اندر بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو دراصل آپ کے سامنے وہ پورا نقشہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کیسے بنا. اور پھر جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، وہ سارے لوگ کس مشقت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا اور اپنی جانیں قربان کی. اپنی پورے خاندان ان کے ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، اور لٹے پٹے وہ یہاں پر پاکستان میں آئے. تو یہ ناول سب پڑھیں. میری زندگی کی میں نے بہت ناول پڑھے، لیکن جب میں لائبریری میں بیٹھتا تھا پڑھنے کے لیے تو یہ وہ ناول ہے جس نے میری زندگی کا رخ بدلا ہے. ایک یہ ناول اور ایک محمد بن قاسم، نسیم حجازی کا ایک ناول ہے محمد بن قاسم. وہ آپ محمد بن قاسم بھی پڑھیں تو اس کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں کیا نوعیت رہی ہے اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں. تو وہ بھی پڑھنا ضروری ہے سب بچوں کو، لڑکوں کو خاص طور پر. اور یہ والا بانو، جب آپ بانو پڑھتے ہیں تو آپ کو اصل میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے وارث ہیں، یعنی کون لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ملک بہت مشکل سے ہمیں ملا اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، تو پھر آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنا کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو بانو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اور بانو کو پڑھ کے زندگی کا جو رخ ہے سوچنے کا وہ ختم ہوا. یعنی پہلے تو ایسی تھا نا، گھومو پھرو عیش کرو. نہیں، جب بانو کا مطالعہ کیا تو پھر تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی کہ آپ تھوڑے سیریس ہوئے. سیریس اس معاملے میں ہوئے کہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے زندگی. پاکستان میں آپ کھڑے ہیں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. تقریباً جو ہے وہ 7 لاکھ لوگ مرے ہیں. اس کو جب ہجرت ہوئی ہے 7 لاکھ لوگوں کی، تو 70,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں. صحیح ہے. 7 لاکھ کی ہجرت میں 70,000 لوگوں کا شہید ہونا یہ معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بنا کیسے ملک، آپ کو کیسے ملا، تو اس کی فکر، اس کی پرواہ، اس کی تعمیر، اس کی ترقی کے لیے آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. وہ جو ہے نا بڑا اچھا لفظ جو جملہ بولا انہوں نے، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا. تو اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس ناول کو پڑھیں گے، بانو کو. ٹھیک ہے. اگلا سوال،
اس نغمے کے پہلے بند کی تشریح کیجیے. پہلا بند کیا ہے؟ پہلا بند تو کچھ بھی نہیں ہے، جیوے جیوے پاکستانی ہے، صرف ایسا ہی ہے نا. میرا خیال ہے دوسرا بند ہونا چاہیے. مہکی مہکی روشن روشن، پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری. یہ دونوں مصرے شاعر نے اپنے وطن کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ کہے ہیں. مہکی مہکی روشن روشن، پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری. اس کے بعد لکھا ہے شاعر نے آخری بند میں کیا پیغام دیا ہے. اگلا سوال، شاعر نے آخری بند میں کیا پیغام دیا ہے؟ انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ پاکستان بنانے والوں نے مشقت کر کے دکھ جھیل کے اس کو بنا دیا ہے، اور اب کام جو ہے وہ ہم لوگوں کا ہے، نئے لوگوں کا، کہ آپ اس کو برقرار رکھیں. ایک رہیں گے، ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا. اور یہ برقرار آپ کیسے رکھیں گے؟ اتحاد کے ذریعے. صحیح ہے. اگر لوگوں میں اتحاد ہوگا، ایک رہیں گے، ایک رہے گا، ایک نام رہے گا، تو پھر ہم ترقی کریں گے. اگر ہم قوموں میں، قبیلوں میں، قومیتوں میں زبان کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر بٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ انہوں نے پیغام دیا ہے آخری شعر میں. اچھا جی، سوال نمبر 2 پہ چلے گئے ہم. درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے. ہماری دھن ہے، کیا دھن ہے؟ ایمان، اتحاد، پاکستان، ترقی. اس میں یہاں لکھا ہوا نا ایک ہی دھن لہرائے، اور اس کے بعد فوراً کیا ہے؟ پاکستان. تو یہاں ایک ہی دھن ہماری کیا ہے؟ پاکستان ہے. بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پر لایا. کون لے کر آیا بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ؟ ہمارا قائد، ہمارا پرچم، ہمارا نغمہ، یا ہمارا وطن؟ ہمارے وطن لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے نام ہمارا سے کیا مراد ہے؟ ایران، پاکستان، سعودی عرب یا چین؟ پاکستان. ستاروں کے جھرمٹ سے کیا مراد ہے؟ ممالک. سارے جو ممالک ہیں، صحیح ہے، ان کو ستاروں کے جھرمٹ کہا جاتا ہے. کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، یعنی پوری دنیا میں اتنے ممالک ہیں، اس میں پاکستان سورج بن کر طلوع ہوا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ اور مرکبات کے معنی لکھیے. مہکی مہکی کیا مطلب؟ خوشبودار، اس کو کہتے ہیں آپ مہکی مہکی ہوا. روشن روشن یعنی جس سے میں خوب چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی ہو، اس کو بولتے ہیں روشن روشن. نیاری، نیاری کا مطلب ہوتا ہے نیا، نئی چیز، نیا پن. پھلواری، پھولوں کی کیاری، بڑے سے باغ میں بہت سارے پھول لگے ہوئے ہوں مختلف رنگوں کے، تو اسے ہم کہتے ہیں پھلواری. جھرمٹ، ہاں بہت ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جھرمٹ. ہجوم، بہت سارے لوگ، بہت سارے مجمع. اس کے بعد لکھیں سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. پنچھی، پنچھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرندے. تو آپ کس کا جملہ بنا لیجئے. اچھا، انہوں نے جو استعمال کیا ہے وہ من پنچھی کہا ہے. من پنچھی کا مطلب ہمارے دل کا جو پرندہ ہے جب وہ پنکھ ہلاتا ہے تو ایسے ایسے سر بکھرتے ہیں کہ بس کیا بتائیے. من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے. یعنی جب آپ کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت کا پرندہ جب پنکھ ہلاتا ہے، صحیح ہے، تو پھر وہ سر بکھرتے ہیں شعر کی شکل میں، گانے کی شکل میں، ملی نغمے کی شکل میں. جھرمٹ، جھرمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں، مجموعے میں، مجمع میں. تو اس کا بھی کوئی جملہ بنائیے گا. کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا. دھن،
धुन का मतलब क्या होता है? लगन, लगाओ। हमें कोई चीज़ जो है हमारे सर पे सवार हो गई है, धुन सवार हो गई, उसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आ रही, इसे कहते हैं धुन। उसके बाद मरकज़, मरकज़ का मतलब सेंटर। तो हमारा जो मुल्क है वो सेंटर है जिसने सारे लोगों को एक जगह जमा कर दिया है। दुख, दुख तो आसान लफ्ज़ है इसको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोहे के ऊपर। ये असल में जो लफ्ज़ दोहा है ना, ये शायरी की जो किस्म है, ये दरअसल हिंदी शायरी है। असल में दोहा हिंदी शायरी की टर्म है, ठीक है। और उर्दू के अंदर भी दोहे लिखे गए। इसमें बस सिर्फ ऐसा दो मिसरों का एक आज़ाद शेर, सही है, जो गज़ल से ताल्लुक़ नहीं रखता हो, बस सिर्फ एक शेर हो, दो मिसरे हैं उसमें, उसे क्या कहते हैं? दोहा। सही। आम तौर पर जो शायरी लोग करते हैं वो गज़ल लिखते हैं, एक शेर लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे उसी वज़न में तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, 7-8 शेर की गज़ल हो गई। या फिर बंद की शक्ल में लिखेंगे, 4-4 मिसरे, 5-5 मिसरे या 6-6 मिसरे, मुखम्मस, मुसद्दस, सही है, तो वो नज़म कहलाती है। तो आपने एक ख़याल को 2 मिसरों में पेश कर दिया और बात हो गई ख़त्म, इसे क्या कहते हैं? दोहा, ठीक है। ये मैं आपको एक शायर का तारुफ कराऊं यहाँ पर, कभी मौका मिले ज़िंदगी में तो उसको पढ़िएगा। एक शायर गुज़रे हैं हिंदुस्तान में, उनका नाम था मीरा जी, ठीक है। और उन्होंने शायरी में एक बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की बुनियाद रखी। पहले शायरी तो यही थी ना कि जिसमें काफ़िया और रदीफ़, पहला मिसरा दूसरा मिसरा दोनों में वज़न हो, इसकी पाबंदी से शेर कहे जाते थे। तो पहली बार मीरा जी साहब आए और उन्होंने ऐसी शायरी की जिसमें वज़न का ख़याल नहीं रखा उन्होंने, बल्कि पहला मिसरा बड़ा हो गया, दूसरा मिसरा छोटा हो गया, और शायरी के बजाय वो नसर है। नसर का मतलब पूरी पूरी बात है, सही है, लेकिन उसको हम नसर भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें तरन्नुम इतना है, मौसीक़ियत इतनी है कि उसे नसर कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा, शायरी भी नहीं कह सकते कि शायरी है क्योंकि उसमें काफ़िया रदीफ़ ही नहीं है। तो वो एक बात जुमला कहते हैं, फिर नीचे एक जुमला कहते हैं, कोई जुमला बहुत बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप वो 5, 6, 7 जुमले पढ़ते हैं तो दिल ऐसा आपका खुश होता है उसको पढ़ के, वो एहसास डेवलप होता है आपको, शायरी का एहसास। अच्छा, अब शायरी का एहसास तो डेवलप हो रहा है, खूबसूरती भी है, नगमापन भी है, उसमें तरन्नुम भी आ रहा है, लेकिन शायरी नहीं है वो, सही। मीरा जी साहब ने और ऐसी खूबसूरत शायरी, ओ हो, मतलब है, पढ़ के सुनाऊं आपको मीरा जी की शायरी, ऐसी खूबसूरत शायरी कि आप पढ़ें तो हैरान हो जाएं। दोहा समझ में आ गया आपको? दोहा क्या होता है? बस 2 मिसरे में एक बात शायर अपनी कह के चला जाए। मीरा जी साहब के बारे में जो है ना, ये बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, अपना मैट्रिक का इम्तहान भी उन्होंने पास नहीं किया था, और किसी मीरा नामी खातून के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे। नाम इनका कुछ और था, लेकिन जिस खातून के इश्क में गिरफ्तार हुए उसका नाम क्या था? हिंदू थी वो, तो इन्होंने अपना नाम मीरा जी रख लिया। समझ रहे हैं?
اس کے بعد جب انہوں نے شاعری کی، اوئے ہوئے ہوئے، وہ شاعری جو تھی نا، لوگ میرا جی کی شکل، ان کی قابلیت، اس کو تو بھول گئے. وہ جو شاعری پہ جب لوگوں نے اسٹڈی کیا تو بولا یار یہ کمال کی شاعری ہے. اور اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی جو ایسی گھوم رہا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے محلوں میں ادھر ادھر، یہ ایسی شاعری کر رہا ہے. پی ایچ ڈیز کیا لوگوں نے ان کی شاعری پہ. ہمارے ہاں میرا جی کی شاعری پہ اردو ادب میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے، اور لوگ کھود کھود کے نکالتے ہیں میرا جی کے اس کلام کو. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو آپ کے جمیل الدین عالی صاحب ہیں، ان کی شاعری کے اندر جو آپ کو ٹچ ملے گا، رنگ، وہ ملے گا دراصل کس کا؟ میرا جی کا. ٹھیک ہے. تو میرا جی، ان کا اصل نام تھا ثناء اللہ ثانی ڈار. تو ان کو عشق ہو گیا تھا ایک خاتون سے، اس کا نام تھا میراسین، عورت کا نام تھا. ہاں میراسی ہوتے ہیں نا جیسے، تو ہاں میراسن. تو یہ اس کے عشق میں انہوں نے اپنا نام بدل کے کیا رکھ لیا؟ میرا جی. مطلب شاعری میں لوگ ان کو اچھا تو نہیں سمجھتے، لیکن جب ان کی شاعری جو نکلی ہے اس کی وجہ سے مطلب ممکن ہی نہیں رہا کہ ہم میرا جی کو اہمیت نہ دیں. دیکھیے ایک آدمی نے میرا جی کے بارے میں کیا لکھا ہے: بحیثیت شاعر اس کی حیثیت وہی ہے جو گلے سڑے پتوں کی ہوتی ہے، جسے کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بڑا زبردست عکاسی کی ہے. یعنی میرا جی بڑا شاعر ہے، لیکن حیثیت اس کو آپ کیسے دیتے ہیں ادب میں؟ گلے سڑے پتے جیسی. وہ گلے سڑے پتے جو کس کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ یعنی ہر ایک نے میرا جی کو کھاد کے طور پر استعمال کیا ہے اپنے شاعری کے باغ کو چمکانے کے لیے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا کام بہت عمدہ ہے، عمدہ کھاد ہے جس کی افادیت ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر ہوگی. اس کی شاعری ایک گمراہ انسان کا کام ہے جو انسانیت کی عمیق ترین پستیوں سے متعلق ہونے کے باوجود دوسرے انسانوں کے لیے اونچی فضاؤں میں مرغ باد نما کا کام دے سکتا ہے. اس کا کلام ایک جگسا ہے جس کے سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھنا چاہیے. خیر، تو دیکھیے جب آپ تخلیق کی بات کرتے ہیں نا دنیا میں، تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میری یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو بڑا مزہ آپ کو آئے گا زندگی میں. اور جب بھی تخلیق کی بات ہوگی تو آپ تخلیق کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی نئی چیز بنانا، کسی نئے خیال کو پیش کرنا. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگوں کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے چیونٹوں اور مکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ چیونٹے اور مکوڑے کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے دانے جمع کر کے اپنے پاس ڈھیر لگا دیتے ہیں. صحیح ہے. یعنی ان کے پاس وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سارا ہمارا کام ہے، لیکن وہ ان کا کام نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ والی کتاب پڑھی، وہ والی کتاب پڑھی، اس مصنف کو پڑھا، باہر کے مصنف کو پڑھا. صحیح ہے. اس کی شاعری پڑھی، اس کی شاعری پڑھی، اور اس کی شاعری کو کاپی کر لیا. کاپی کرنے کا مطلب چرا لیا اور اپنے نام سے پیش کر دیا. جیسے فیس بک پہ بہت سارے لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں، خود نہیں لکھتے، ادھر ادھر سے. تو ایک لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تخلیق کار ہیں، ہم جو ہے وہ ناول لکھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ کہانی لکھ رہے ہیں. اصل میں کہانی ان کی نہیں ہوتی. انہوں نے کہیں فرانسیسی کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے انگلش میں، ان کے پاس بنیادی خیال وہاں سے آتا ہے، وہ آتے ہیں یہاں اردو میں لکھتے ہیں اسے اور کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے. صحیح ہے. تو اس طرح کے بھی تخلیق کار ہوتے ہیں کچھ. دوسرے نمبر پہ تخلیق کار ہوتے ہیں شہد کی مکھی کی طرح. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ ایسے جیسے دنیا بھر کے مختلف پھولوں پر بیٹھتی ہے، سب سے رس چوستی ہے، لیکن پھر ان سب کو ملا کر اپنا شہد تیار کرتی ہے. ایسے تخلیق کار بھی ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے بہت ہیں، سارے مصنف کو پڑھیں گے،
لیکن اس کے بعد جب وہ تخلیق کرنے بیٹھیں گے تو ان کی اپنی تخلیق ہوگی، لیکن اس میں رنگ سب کا ہوگا. اب جیسے میں نے جمیل الدین علی، بڑا نام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا مطالعہ بہت ہے، لیکن ان کی شاعری میں آپ کو میرا جی کا رنگ نظر آئے گا. تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں مکڑی کی طرح. کس کی طرح؟ مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، مکڑی کی طرح لوگ ہوتے ہیں. مکڑی کی طرح کا مطلب وہ جو جالا بنتے ہیں نا، اس جالے کا مٹیریل وہ کہیں سے لیتے نہیں ہیں، ان کے اندر سے نکلتا ہے، وہ ان کی ذات کی تخلیق ہوتی ہے. وہ جو فن پارہ نکالتے ہیں، وہ فن پارہ نہ مطالعے کی وجہ سے آتا ہے، نہ کسی کی نقل ہوتی ہے، نہ انہوں نے ہزاروں سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. صحیح ہے، وہ ان کے اپنے اندر سے جو ہے ایک فن نکلتا ہے باہر جو ان کا اپنا ہوتا ہے. اس طرح کے فنکار دنیا میں بہت کم ہیں، اور جو بھی فنکار اس طرح کے ہیں ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے. جیسے اقبال کو دیکھیں آپ، اقبال کی شاعری کا جو طرز ہے وہ اپنا طرز ہے اس کا، وہ کہیں سے کاپی اور نقل آپ کو نہیں ملے گی. خیالات تو جگہ جگہ سے آ رہے ہیں، لیکن جو شاعری کا طرز ہے غالب ہے، غالب کا اپنا طرز ہے. صحیح ہے. میرا جی ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ مطلب وہ آدمی، اچھا میرا جی تو خاص، کیونکہ انہوں نے نہ کتابیں پڑھی، نہ مطالعہ کیا، نہ سینکڑوں جو ہے وہ شاعری پڑھی، بس بیٹھا قلم نکالا اور اپنے دھن کے اندر جو بات ذہن میں آئی، جو خیال ذہن میں آیا اسے لکھتے چلے گئے. اور پتہ چلا کہ اس زمانے میں تو لوگوں کو پتہ ہی سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن جب بعد میں ادب پر تحقیق ہوئی اور میرا جی کی تحریریں سامنے آنا شروع ہوئیں تو بڑے بڑے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے اردو ادب میں، انہوں نے بولا یار یہ تو بڑا کمال کی شاعری ہے، اس کے اندر جو خیالات کی جو ندرت ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے پاس نہیں ملتی. ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں میرا جی کے. نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا. کیا بھولا کیسے بھولا کیوں پوچھتے ہو، بس یوں سمجھو کارن دوش نہیں ہے کوئی، بھولا بھالا بھول گیا. کیسے دن تھے کیسی راتیں، کیسی باتیں کیسی گھاتیں، من بالک ہے پہلے پیار کا سندر سپنا بھول گیا. اندھیارے سے ایک کرن نے جھانک کے دیکھا شرمائی، دھندلی جھپ تو یاد رہی کیسا تھا چہرہ بھول گیا. یاد کے پھیر میں آ کر دل پر ایسی کاری چوٹ لگی، دکھ میں سکھ ہے سکھ میں دکھ ہے، بھید یہ نیارہ بھول گیا. ایک نظر کی ایک ہی پل کی بات ہے ڈوری سانسوں کی، ایک نظر کا نور مٹا جب ایک پل بیتا بھول گیا. سوجھ بوجھ کے بات نہیں ہے من موجی ہے مستانہ، سوجھ بوجھ کے بات نہیں ہے من موجی ہے مستانہ، لہر لہر سے جا سر پٹکا ساگر گہرا بھول گیا. مطلب آپ یہ آدمی جو شعر لکھ رہا ہے نا، یہ ایک روانی ہے، اس کے اندر سے ایک جذبات کی روانی ہے اور اس میں یہ لکھا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن وزن پورا اتر رہا ہے. یہ غزل ہے ان کی. میں نے آزاد نظم ابھی نہیں سنائی آپ کو. زندگی ایک اذیت ہے مجھے، تجھ سے ملنے کی ضرورت ہے مجھے، دل میں ہر لحظہ ہے صرف ایک خیال، تجھ سے کس درجہ محبت ہے مجھے. تیری صورت تیری زلفیں ملبوس، بس انہی چیزوں سے رغبت ہے مجھے. مجھ پہ اب فاش ہوا راز حیات، زید سے اب سے تیری چاہت ہے مجھے. تیز ہے وقت کی رفتار بہت، اور بہت تھوڑی سی فرصت ہے مجھے. سانس جو بیت گیا بس اسی بات کی کلفت ہے مجھے. آہ میری ہے تبسم تیرا، آہ میری ہے تبسم تیرا، اس لیے درد بھی راحت ہے مجھے. اب نہیں دل میرے شوق وصال، اب ہر ایک شے سے فراغت ہے مجھے. اب نہ وہ جوش تمنا باقی، اب نہ وہ عشق کی وحشت ہے مجھے. اب یوں ہی عمر گزر جائے گی، اب یہی بات غنیمت ہے مجھے. یہ ایک ایسا شخص جو غیر پڑھا لکھا ہے، صحیح ہے، جو اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں، جس کا علم بھی محدود ہے، لیکن شاعری کے اندر وہ، روکیے گا
ٹھیک ہے، سمندر کا بلاوا۔ اب آپ دیکھیے یہ آدمی شاعری کا ایک نئی طرز ایجاد کر رہا ہے۔ یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پر گہری تھکن چھا رہی ہے۔ مصرع ایک، یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے۔ کبھی ایک پل کو کبھی ایک عرصے صدائیں سنی ہیں مگر یہ انوکھی ندا آ رہی ہے۔ بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ آئندہ شاید تھکے گا۔ میرے پیارے بچے مجھے تم سے کتنی محبت ہے، دیکھو اگر یوں کیا تو برا مجھ سے بڑھ کر نہ کوئی ہوگا، خدایا خدایا۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بچے سے۔ کبھی ایک سسکی کبھی ایک تبسم کبھی صرف تیوری، مگر یہ صدائیں تو آتی رہتی ہیں، انہی سے حیات دو روزہ ابد سے ملی ہے۔ مگر یہ انوکھی ندا جس پر گہری تھکن چھا رہی ہے، یہ ہر ایک صدا کو مٹانے کی دھمکی دیے جا رہی ہے۔ اب آنکھوں میں جنبش، نہ چہرے پہ کوئی تبسم، نہ تیوری، فقط کان سنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ گلستان ہے، ہوا لہلہاتی ہے، کلیاں چٹکتی ہیں، غنچے مہکتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں، کھل کھل کے مرجھا کے گرتے ہیں، ایک فرش مخمل بناتے ہیں جس پر میری آرزوؤں کی پریاں عجب آن سے یوں رواں ہیں کہ جیسے گلستان ہی ایک آئینہ ہے۔ اسی آئینے سے ہر ایک شکل نکھری، سنور کر مٹی اور مٹ ہی گئی، سنور کر مٹی اور مٹ ہی گئی، پھر نہ ابھری۔ یہ پربت ہے خاموش ساکن، کبھی کوئی چشمہ ابلتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس چٹان کے اس پار کیا ہے، مگر مجھ کو پربت کا دامن ہی کافی ہے۔ دامن میں وادی ہے، وادی میں ندی ہے، ندی میں بہتی ہوئی ناؤ ہی آئینہ ہے۔ اسی آئینے میں ہر ایک شکل نکھری، مگر ایک پل میں جو مٹنے لگی ہے تو نہ پھر ابھری۔ یہ صحرا ہے پھیلا ہوا خشک بے برگ صحرا۔ ایک ایسا آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے الفاظ کی جامعیت کو دیکھیے۔ بگولے یہاں تن بھوتوں کا عکس مجسم بنے ہیں، مگر میں تو دور ایک پیڑوں کے جھرمٹ پہ اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہوں۔ نہ اب کوئی صحرا، نہ پربت، نہ کوئی گلستاں، اب آنکھوں میں جنبش، نہ چہرے پہ کوئی تبسم، نہ تیوری، فقط ایک انوکھی صدا کہہ رہی ہے کہ تم بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چاہ رہی ہے۔ بلاتے بلاتے تو کوئی نہ اب تک تھکا ہے نہ شاید تھکے گا، تو پھر یہ ندا آئینہ ہے، فقط میں تھکا ہوں۔ نہ صحرا نہ پربت نہ کوئی گلستاں، فقط اب سمندر بلاتا ہے مجھ کو، ہر شے سمندر سے آئی سمندر میں جا کر۔ ٹھیک ہے، عجیب سا لگا آپ کو؟ شاعری ہے یہ، لیکن نثر بھی نہیں ہے، نہ شاعری ہے نہ نثر۔ نیند آ رہی ہے؟ کہانی لگ رہی ہے؟ نہیں، کہانی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہانی میں تو کردار ہوتے ہیں نا، کوئی فرد ہوتا ہے، وہ کیریکٹر ہوتے ہیں۔ نہ کہانی ہے، نہ کیریکٹر ہے، نہ شاعری ہے۔ صحیح ہے، یعنی یہ 1940 میں یہ شاعری کر رہے تھے اس طرح کی، بعد میں اس کو آزاد نظم کا درجہ حاصل ہوا، اور پھر انہی کے دیکھا دیکھی اور بھی لوگوں نے شاعری کرنا شروع کی۔ سب رات میری سپنوں میں گزر جاتی ہے اور میں سوتا ہوں، سب رات میری سپنوں میں گزر جاتی ہے اور میں سوتا ہوں، پھر صبح کی دیوی آتی ہے، اپنے بستر سے اٹھتا ہوں، منہ دھوتا ہوں، لایا تھا کل جو ڈبل روٹی، اس میں سے آدھی کھائی تھی، باقی جو بچی وہ میرا آج کا ناشتہ ہے۔ دنیا کے رنگ انوکھے ہیں، جو میرے سامنے رہتا ہے اس کے گھر میں گھر والی ہے، اور دائیں پہلو میں ایک منزل کا ہے مکان، وہ خالی ہے۔ صحیح ہے، اور ان سب میں ایک میں بھی ہوں، لیکن بس تو ہی نہیں، ہیں اور تو سب آرام، مجھے ایک گیسوؤں کی خوشبو ہی نہیں۔ فارغ ہوتا ہوں ناشتے سے اور اپنے گھر سے نکلتا ہوں، دفتر کی راہ پر چلتا ہوں۔ یہ کلرک اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ راستے میں شہر کی رونق ہے، ایک تانگا ہے، دو کاریں ہیں، بچے مکتب کو جاتے ہیں اور تانگوں کی کیا بات کہوں، کاریں تو چھچھلتی بجلی ہیں۔ اردو کا لفظ اس نے استعمال کیا، چھچھلتی،
मतलब जब आप लुगत में जाके देखते हैं तो मिल जाता छिछलती। एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कौन सा? छिछलती। कारें तो छिछलती बिजली हैं, तांगों के तीरों को कैसे कहूँ, ये माना इनमें शरीफों के घर की धन दौलत है, माया है। कुछ शौक़ भी हैं, मासूम भी हैं, लेकिन रस्ते पर पैदल मुझसे बदकिस्मत मग़मूम भी हैं। टांगों पर बर्क़ तबस्सुम है, बातों का मीठा तरन्नुम है। उकसाता है ध्यान ये रह कर, कुदरत के दिल में तरहुम है। हर चीज़ तो है मौजूद यहाँ, एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं। और मेरी आँखों में रोने की हिम्मत ही नहीं, आंसू ही नहीं। जूँ तू रास्ता कट जाता है और बंदी खाना आता है। बंदी खाना किसे कहते हैं? जहाँ ऑफिस में काम करने जा रहा है उसे जेल खाना कह रहा है। चल काम में अपने दिल को लगा, यूँ कोई मुझे समझाता है, मैं धीरे धीरे दफ्तर में अपने दिल को ले जाता हूँ। नादान है दिल, मूर्ख बच्चा एक और तरह दे जाता है। फिर काम का दरिया बहता है और होश मुझे कब रहता है। आप देखिए शायराना अंदाज में अपने एहसासात का इजहार। नादान है दिल, मूर्ख बच्चा एक और तरह दे जाता है। फिर काम का दरिया बहता है और होश मुझे कब रहता है। जब आधा दिन ढल जाता है तो घर से अफसर आता है और अपने कमरे में मुझको चपरासी से बुलवाता है। यूँ कहता है वो कहता है, लेकिन बेकार ही रहता है। मैं इसकी ऐसी बातों से थक जाता हूँ। पल भर के लिए अपने कमरे को फ़ाइल लेने आता हूँ और दिल में आग सुलगती है। मैं भी जो कोई अफसर होता, इस शहर की धूल और गलियों से कुछ दूर मेरा फिर घर होता और तू होती। देखिए आप पूरी शायरी के अंदर ये जो एक इतनी सी लाइन लिखी है ना, और तू होती, दैट्स इट। इस शहर की धूल और गलियों से कुछ दूर मेरा फिर घर होता और तू होती। लेकिन मैं तो एक मुंशी हूँ, तू ऊंचे घर की रानी है। ये मेरी प्रेम कहानी है और धरती से भी पुरानी है। तो ये थे जनाब आपके मीरा जी। बस बंद कर दें।